بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق۔ آج پروگرام کے ابتدا میں کوئی آپ کو انٹروڈکشن نہیں دے رہا، میں آپ کو صرف جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرکزی رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ خواجہ صاحب میاں نواز شریف صاحب کے بہت ہی دیرینہ ساتھی ہیں، بڑے قریب ہیں ان کے، اور خواجہ صاحب کو بہت سی ایسی باتوں کہ وہ عینی شاہد بھی ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ میں ہوئی ہیں، لیکن آج کل بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، تسی وقت دیتا ہے فائنلی۔ خواجہ صاحب آئی ایکسپیکٹ کہ جیسے آپ آج کل بات کرتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں ہینڈز آن ہارٹ، آپ کھلم کھلا بات کر دیتے ہیں۔ آج اگر میں آپ سے یہ آغاز اس سے کروں کہ فائنلی کیا مسلم لیگ نون نے یہ سوچ لیا یا سمجھ لیا ہے، یا ایک کہتے ہیں نا جیسے کہتے ہیں فلانے کو لگ پتا گیا ہے، کیا مسلم لیگ نون کو لگ پتا گیا ہے کہ بھئی مزاحمت نہیں مفاہمت نالی کام چلنا ہے؟ کہ میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ کے جو ترتیب ہے الفاظ کی اس کو میں آگے پیچھے کروں گا۔ یہ پرابلم جو ہے نا کوئی بھی ادارہ جو ہے، چاہے وہ ہم سیاستدان ہیں یا فوج ہے یا عدلیہ ہے، یا ہماری تاریخ جو ہے ہم سب کی غلطیوں سے بھری پڑی ہے۔ بے شک میں کہوں گا کہ ہم نے کم کیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کروں گا کہ انہوں نے 35-40 سال حکومت کی ہے، انہوں نے زیادہ کیے ہیں۔ جوڈیشری نے فیصلے دیے ہیں جنہوں نے ہماری تاریخ کا سارا رخ ہی جو ہے وہ گاڑی پٹری سے اتار دی، ایسے فیصلے کیے، اسٹارٹنگ فرام مولوی تمیز الدین کے۔ ٹھیک، تو میں ابھی بھی اس کو یہ ٹرانزیکشنل بات نہیں کروں گا، میں یہ بات کروں گا کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم مفاہمت کریں، پی ایم ایل این مفاہمت کرے فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے، عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، فوج ذرا ڈائریکٹ لفظ ہو جاتا ہے، ہوتی مفاہمت ادھر ہی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ مفاہمت جو ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ ایک وائڈر اسکیل پہ ضرورت ہے کہ تمام اداروں میں مفاہمت ہو۔ ٹھیک ہے، یہ مفاہمتیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اس قسم کی کہ ایک ادارے کی دوسرے ادارے سے ہو گئی، چلو آگے چلیے، نو should not happen. تاریخ بڑی پڑی ہے نا، تاریخ آپ نے خود وٹنس کی ہے، you've been part of it. بالکل I've been part of it. مجھے کوئی اس میں جو کہ جھجک نہیں ہے کہ میں اس کو ایڈمٹ نہ کروں۔ اب مفاہمت کی ضرورت ہے، یہ پی ایم ایل این کی اور فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی مفاہمت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیٹ ول ناٹ سالو دا پرابلم۔ مفاہمت جو ہے وہ جو لوگ اس ملک کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد اس پاکستان کی عوام نے اس ملک کی چلانے کی طاقت اور اس کی رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے، دے او اٹ ٹو دس کنٹری، دے او اٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان، کہ یہ مفاہمت جو ہے ایک براڈ بیسڈ مفاہمت ہو فار دی سیک آف 220 ملین جو لوگ ہیں ان کے لیے۔ اور ان کے ساتھ جب تک مفاہمت براڈ بیسڈ نہیں ہوگی تو وہ باقی مفاہمتیں ساری ٹرانزیکشنل ہوں گی۔ اگر پرماننٹ آپ نے ریورس کرنا ہے یہ جو زوال کا جو ایک سفر شروع ہو گیا ہوا ہے، خصوصاً پچھلے 3 سال سے، 3.25 سال سے، اور اس کو لپیٹنا بھی بڑا مشکل ہے۔ جو اس وقت زوال کا جو سفر ہے نا، وہ آپ نے پتنی پتنگ کبھی اڑائی ہے، دور چلی جائے، شام نو اپنے کوٹھے سے واپس لے آنی جڑی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ پتنگ اگر اڑائی ہوئی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ توڑو ہاتھ دے چو ڈور تے جان دو یار، ہن نہیں آندی واپس۔ تو اگر اس کو واپس لانے کی کوشش کی گئی تو میرا نہیں خیال کہ یہ 3.25 سال میں جو کچھ ہوا ہے، اس کی پتنگ کو اگر واپس لانے کی کوشش کی تو مزید جو ہے کئی لوگ رستے دے وچ جڑا ہے تے گاڑیاں مار رہے ہوندے یا کچھ اور کسی طریقے نال ان کو۔ ابھی جو آپ بات فرما رہے ہیں، آپ کی جماعت یعنی پاکستان مسلم لیگ نون، جس کا آپ ایک دیرینہ حصہ رہے ہیں، دیرینہ کارکن ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھی، آپ لوگ بھی تو ٹرانزیکشنلی کام کر رہے ہیں نا۔ مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نون کبھی مزاحمت جاتی ہے، کبھی مفاہمت کرنا چاہتی ہے، اور آپ چاہتے یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے اقتدار میں واپس آ جائیں۔ میرا ریفرنس اس پارٹی میں جو ہے اول اور آخر جو ہے نا وہ نواز شریف ہے۔ ٹھیک ہے، نواز شریف کے بیانیے میں ایک تسلسل رہا ہے، تھرو آؤٹ رہا ہے کہ میں اس ملک میں آئینی حکمرانی چاہتا ہوں۔ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا۔
پوشیدہ طور پہ اس کو سیبوٹیج کر لے، ایک علیحدہ بات ہے، اور ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے۔ شفاف الیکشن نواز شریف مانگتا ہے، کوئی اس چیز سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ٹرانزیکشنل باتیں نہیں ہیں جو نواز شریف کر رہے ہیں۔ 2018 کے بعد سے تو چلیں میاں نواز شریف صاحب کی پالیسی کے اندر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ مجھے کیوں نکالا سے لے کر پھر ووٹ کو عزت دو تک، اس سے پہلے تو 2013 سے 18 تک جو آپ نے حکومت کی ہے، آپ نے بڑی جگہ پر کنسیڈ کیا ہے، بڑے کمپرومائزز کیے ہیں، اصول ردی کی ٹوکری میں ڈالے۔ میری بات سنیں، اس میں اصول کسی جگہ پر ردی کی ٹوکری میں ڈالا، ہم نے اس میں بہت سی مفاہمت کی ہیں، لیکن ایک مفاہمت جو ہے، ایک بڑی مفاہمت ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم نے جب تھر کول کا افتتاح کیا تو زرداری صاحب ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم نے سندھ کو ایلینیٹ نہیں کیا، ملتان ایئرپورٹ کا کیا تو گیلانی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم نے پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی ادھر کشمیر میں، اس کو ڈی سٹیبلائز نہیں کیا، ہم نے جی بی کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہیں کیا۔ ہمارے پاس اپرچونٹی تھی، ہمارے اتحادی کہہ رہے تھے کہ کے پی کی حکومت جو ہے ہم ٹاپل کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کا، ہم نے نہیں یہ نئی روایات تھیں جن کو میاں نواز شریف جو ہے جنم دیا اس نے۔ ڈاکٹر مالک کو ادھر وہاں پہ بنایا ایک وہاں پہ چھوٹی پارٹی کا۔ میں اوپنلی کہوں گا کہ ڈاکٹر مالک کو چینج نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا زہری صاحب کو جو ہے ایک ایگریمنٹ ہوا وہ تھا، زہری صاحب جو ہے ان کا اسٹیک تھا، زہری صاحب جو ہے الٹیمیٹلی ایکسپوز ہو گئے، اس سارے سلسلے میں وہ ایکسپوز ہوئے۔ تو میں اس سے بھی پیچھے جاؤں گا، جب مینگل صاحب کو ہٹایا گیا تھا 99 میں اس کو بھی فیصلے کو جو ہے میں غلط فیصلہ تھا۔ تو یہ میاں نواز شریف نے دلیری کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، اور میں اکنامک سائڈ پہ پولیٹیکل سائڈ کو ڈسکس ہو رہی ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ تو دوسری یہ ہے کہ انہوں نے تھرو آؤٹ 4 سال میں کنفرنٹیشن جو ہے اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اداروں میں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ میں ڈیفنس منسٹر تھا، سو آئی ہیو فرسٹ ہینڈ بالکل اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بڑے اچھے تعلقات جنرل رحیل کے ساتھ اور جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو ہے، اور پھر یہ جو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوئی ہے، یہ جو ایک مشرف صاحب دے خلاف تسی راہ جاندے جفی پا لی، مشرف صاحب دا کیس شروع کراتا، فوج نال تے تسی اپنے تعلقات آپ خراب کر لیں۔ اس کو اگر فائز صاحب آپ کے ساتھ ایک نیاز مندی ہے، آپ ہمیشہ شفقت کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، آپ نے جب 2018 کا الیکشن ہو گیا اس کے بعد کہیں آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا یار ہم نے ہاتھوں سے یہ حکومت عمران خان کو دی، اپنے ہاتھوں سے غلط فیصلے کر کے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ضرور یہ آپ سے بات کی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس حکومت کو ہمارے جو ہے نا، ہم او کرتے تھے پاکستان کی عوام کو، کیونکہ آئی کوڈ فورس سی کہ یہ تباہی آئے گی، جس کے اوپر بیٹ کیا جا رہا ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پرفارم کر سکے، اور 3.5 سال میں میرے خیال ہے اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں بہتری ہے، میں غلط ثابت ہوا اور یہ آ گیا جو ایک پلیکھا سی جنہوں نکل گیا، انہوں نے پلیکھا نکل گیا، بالکل نکل گیا۔ لوگ دنیا ہوں جڑے ووٹر نے، جڑے سپورٹر ہے نے، سانوں تو ملتے ہیں روزانہ، وہ اپنے ہاتھوں کا جنہوں کہتے ہیں پنجابی ہاتھوں چک وڑتے پے گئے جڑے۔ آپ نے بے شمار الیکشن لڑے ہیں، آپ بتاتے ہیں اپنی پرفارمنس بتاتے ہیں، یہ بتائیے یار یہ ہم نے اچھا کیا، یہ ہم اچھا کرنے جا رہے ہیں۔ نظریاتی بات جس کو آپ کہہ رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا نظریہ کہ ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا پھر ووٹ کو عزت دو، اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ تقاریر ہوتی ہیں جن میں فوجی قیادت کی DGISI کے نام لیے جاتے ہیں، ایک DGISI اپنے عہدے پہ نہیں رہتے، مریم نواز شریف صاحبہ پھر بھی ان کا نام لے لے کے بات کرتی ہیں، اور کیا اس طریقہ کار سے آپ الیکشن جیت سکتے ہیں اگلا؟ دیکھیں میں اس چیز کی جو بیسک جو انوملی ہے اس کو ریموو کرنے کے حق میں ہوں کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ یہ اگر نوبت بار بار آتی رہے گی، جب ایک انسٹیٹیوشن جو ہے جو شک شبے سے یا کرٹیسزم سے بالا تر ہونی چاہیے، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہوتی ہے، تو یہ پالیٹکس جو ہے نا، یہ بڑا بے رحم سا ایک لفظ پیشہ تو نہیں استعمال کروں گا، لیکن یہ ایک ایسا ایک سلسلہ ہے سیاست کا کہ یہاں پہ، اور خصوصاً وقت کے ساتھ جو ہے نا، اس میں جو کوئی نارمز تھے، جو وضع داری تھی، جو روایات تھیں، وہ ساری ڈسمینٹل ہو گئی ہیں۔
تو میرا اپنا خیال ہے کہ مجھے اکراس دی سٹی ہماری جو ایک انسٹیٹیوشن ہے میرے لیے قابل احترام بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس احترام کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور پروٹیکٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ سارے جوڈیشری پروٹیکٹ کی جائے، جوڈیشری پرفارم بھی کرے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے، ہم بھی پروٹیکٹ کریں۔ اسی طرح باقی انسٹیٹیوشن بھی ہیں، بیوروکریسی ہے، میں میڈیا کے پہ بعد میں آتا ہوں، بعد میں میڈیا بھی ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے سارے سسٹم میں۔ تو میرا خیال ہے یہ جو باتیں جو آپ نے جن کا ذکر کیا یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، یہ میری اپنے ادارے کی جو ہے پروٹیکشن جو ہے مجھ پہ لازم ہے، اور میں ایسے حالات پیدا کروں کہ مجھے جو ہے اس سیاست کا جو خارزار ہے اس میں نہ مجھے بھائی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، نوبت نہیں آنی چاہیے۔ چلیں میں یہ نوبت کس کی وجہ سے آئی، کیا ہوا، وہ اگین اٹس اے ویری لانگ ڈیبیٹ، بٹ ایسا ہو رہا ہے۔ وہ تو ہمارا 74 سال کا ڈیلیما ہے نا، ٹھیک ہے بالکل، وہ یہ لیٹسٹ ٹرانزیکشن ہے نا، بٹ یہ ہو رہا ہے آپ کی جماعت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اگر دیکھا جائے وہ یہ بات کرتے ہیں، ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ یہ بات کرتی ہیں، ان کے بھائی جو کہ آپ کی جماعت کے صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب وہ یہ بات نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی نہیں آگے کہا جی ووٹ کو عزت اس طریقے سے دلوانی ہے یا فلانے فوجی افسر کا نام لینا ہے، کسی کو بیڈ ماؤتھ کرنا، نو۔ میاں شہباز شریف کا پچھلے 30-35 سال سے بڑا کنسسٹنٹلی ان کا یہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے، which has paid off or not? which has paid off in the sense کہ انہوں نے کانسنٹریٹ جو ہے خدمت کا، آپ نے 2 ایلیمنٹ کا ذکر کیا ہے، انہوں نے خدمت پہ کانسنٹریٹ کیا اور ڈیلیور کیا ہے اس کے اوپر۔ انہوں نے وے بیک ان دا 90s آلسو ایک رول پلے کیا جس میں ایک بہتر تعلقات کا جو ہے سلسلہ چلتا رہا اور چلتا بھی رہا، اس کے بعد بھی کیا۔ میرا خیال ہے ایٹ دا اینڈ آف جو 2 چیزیں آپ نے کہی ہیں نا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ اس کا نظریاتی، پہلی بات نظریاتی ہے، ووٹ کو عزت دو والی بات نظریاتی ہے، دوسری بات جو ہے نا وہ ایکچولی پرفارمنس بیسڈ ہے۔ نظریاتی جو ہے کہ یو اسٹک ٹو یور آئیڈیالوجی، یو اسٹک ٹو یور پرنسپلس، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے یا دوسرے لاز ہیں، آپ ان کے ساتھ اور جو اداروں کی جو بالادستی ہے ان کو جو ہے آپ پرزرو کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ویل بینگ ہے اس کی، آپ کے ووٹر کی جو ہے، آپ کی عوام کی ویل بینگ ہے کہ مہنگائی سے ان کو نجات ملے، اکانومی بہتر ہو، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ اس کا مکس جو ہے نا ایک سکسیسفل جو ہے پالیٹی جو ہے نا کریٹ کر سکتا ہے۔ ان کو دونوں کی ایبسنس میں جو ہے نا وہ جو ہے نا زیادہ دیر سلسلہ نہیں چلتا کسی بھی ریاست کا۔ بٹ سر آپ کی جماعت میں بصد احترام یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور جب آپ وہ آئے گا یہ آپ کو امید ہے یا آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ مجھے امید نہیں ہے، I'm 100% sure about it, you know. Do you see anything ہے؟ آپ کو لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے ایسا؟ دیکھیں یہ ایک ابتلا کا دور پچھلے 40 مہینے سے چل رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت آبرو کے ساتھ سرخرو کر بھی رہا ہے اور سرخرو کرے گا بھی۔ ادارے جو ہیں، جب حکمران جو ہے اداروں کو استعمال کرنا شروع کر دیں اپنے مخالفوں کو کچلنے کے لیے، یہ ان کی شکست کے پہلے آثار ہوتے ہیں یا ان کی ناکامی کے پہلے آثار ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے سوائے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے جی فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے، فلانا کرپٹ ہے، انہوں نے کبھی اپنی پرفارمنس کا ذکر کیا ہے کسی تقریر میں؟ کبھی نہیں کیا، بیکاز ان کی پرفارمنس ہے کوئی نہیں ہے، پلے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی انڈیکیشن ہے کہ ہمیں ایک میں بار بار اس لفظ کو جو ہے پٹ گیا ہوا ہے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن میں پھر کہوں گا جی جو آپ نے شروع میں بات کی ہے کہ یہ ایک براڈ بیسڈ مفاہمت کا جو ہے نا سلسلہ یہاں پہ کریٹ ہونا چاہیے۔ میں آپ دیکھیں کتنی ہم انسٹیٹیوشنز جو ہے نا کتنی سیلف سینٹرڈ ہو گئی ہوئی ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کے ادارے پہ آؤں گا، میں اس کے میڈیا پہ آؤں گا۔ ہمارے یہاں پہ جو زوال پذیر ہوا ہے، یہ ہمارے پہ یہاں پہ متشدد رجحانات آئے ہیں یا سیاست جو ہے وہ اس میں ڈکے آیا ہے، ڈیکیڈنس آئی ہے، بیوروکریسی برباد ہوئی ہے، جوڈیشری نے فیصلے اس قسم کے دیے ہیں جو اگر آپ ایگزامن کریں تو ہاں نہیں بہت سی ایسی چیزیں جو اسی طرح انٹرفیئرنس جو ہے فرام، لیکن اس کو کاروبار کی حیثیت سے ٹریٹ کیا گیا، اس میڈیا کے اس کو کاروبار کی حیثیت سے ٹریٹ کیا،
اور جس طرح کاروباری لوگ جو ہے گریک فلاسفرس نے آج سے 2-2.5 سال پہلے کہا تھا فلاسفر کنگ، اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے کاروباری حضرات کو رکھا ہوا تھا، بیچ میں فوجی دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے رکھا تھا جو آئیڈیا جو ہے پلیٹو نے دیا، پر بعد میں ابن خلدون نے بھی دیا. تو ان لوگوں کو جو ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ سارا گریڈ ڈریون ہوتا ہے، یہ کاروباری طبقہ. تو آپ کے لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے چینلوں کے مالک، اخباروں کے مالک، دے گریڈ ڈریون ہیں. بے ایکسیپشنس ہیں، میں 100% ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے ایز واٹر اینڈ پارک منسٹر میں نے منتیں کی تمام اینکرز کی بھی اور چینلوں کی کہ یار واٹر کنزرویشن کے اوپر کوئی 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کا بول دیا کرو اپنے پروگراموں، یا انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے بول دیا. ہاں، یو سے ا لاٹ اباؤٹ اٹ کہ ہم ایک لیکن بڑے ڈینجرس موڈ میں کسی ٹیلی ویژن والے نے نہیں کیا. اب یہ ایشو جو آیا، متشدد رجحانات آئے ہیں ہمارے مذہبی رجحانات، اس کے اوپر میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے نا. آپ کو اتنا سوشل میڈیا سے بھی زیادہ جو ہے لوگ آپ کی ویورشپ ہے، لیکن کوئی نہیں. میڈیا وانٹس کہ ہر چیز میں پروفٹ ہو، وہ پروفٹ ڈریون ہو، گریڈ ڈریون ہو. میڈیا بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے اس میں رجحانات کو جو ہے نا اس کا ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے. ٹھیک ہے. مذہبی رجحانات، سیاسی رجحانات. اچھا، ویسے یہ جو سیالکوٹ والا واقعہ ہوا اس کے بعد تو خیر اس کے حوالے سے تو خیر پروگرام بھی ہوئے، اور آپ کی بات درست ہے کہ بہت ساری چیزوں میں تصحیح میڈیا کر سکتا ہے اور میڈیا کو کرنا چاہیے. ایوری بڈی از میکنگ ایفرٹ اس حوالے سے. ایٹ لیسٹ ایک تو پروگرام میں دیکھ رہا تھا آپ نے بھی بات کی، یہاں پہ بھی پروگرام ہم نے بھی کیے، اس حوالے سے بات ضرور ہوئی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. میں ایک بات اور آج سوشل میڈیا میں نے صبح دیکھا، گجرات میں اسسٹنٹ کمشنر ہیں ایک خاتون، بیٹیوں کی طرح ہے. شی از اسسٹنٹ کمشنر، کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے. اس نے اپنے کسی سبارڈینیٹ کو جو ہے نا کوئی جاڑا چھاڑا، غلط جاڑا ہے صحیح جاڑا، دیٹس ناٹ، وہ ایک علیحدہ ایشو ہو. تو اس کو کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا تم جھاڑ پہ ہی ہے. انہوں نے کہا اے بلیسفیمی دے قانون دی ایک مارے گی، ایک ایف آئی آر دی مارے گی. آپ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ ایک کرسچن جو ہے وہ ہی از ایز گڈ اے پاکستانی ایز آئی ایم. جتنا مجھے پاکستان کے اوپر حق ہے، تو ہماری مائنورٹیز جو ہیں اتنی. اب وہ خاتون جو ہے وہ اوپنلی کہہ رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو مجھے پیار سے میں جو ہے ڈیل کرتے ہیں، میں کسی کا کام کرتا ہوں مجھے دعائیں دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بھی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بھی لوگ ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھیں کہ قانون موجود ہے نا، وہ قانون ان ساری چیزوں کی جو ٹیک کیئر کر سکتا ہے، اس قانون کو آپریٹ کریں. فائز صاحب، برنگنگ بیک ٹو وے وی، بہت سے میرے پاس سوال ہیں. ایک دیر از اے کلیئرٹی دیٹ آئی وانٹ یو ٹو گیو. وہ آپ کی جماعت سے ظاہری بات کہ آگے آپ کی جماعت نے الیکشن لڑنا ہے مسلم لیگ نون میں. یہ اب دو مختلف بیانات ہیں. ایک آپ کی پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جناب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شاہد خاقان بھائی صاحب، وہ فرما رہے ہیں، اور ایک محمد زبیر صاحب ترجمان ہیں مریم نواز شریف صاحب. کہ دونوں کلپس ذرا سنیے گا. سر ویسے پی ایم ایل این کے اندر اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کا امیدوار کون؟ شہباز شریف صاحب. مریم نواز صاحبہ خود سے مطلب والنٹریلی وڈرا ہو گئی ہے یا آپ لوگ نہیں چاہتے؟ نہیں، مریم نواز صاحبہ تو الیکشن تو اہل نہیں ہے، وہ لڑ نہیں سکتی. عموماً پارٹی کے صدر کو بنایا جاتا ہے جو پارٹی کو لیڈ کرتا ہے، تو وہ شہباز صاحب ہمارے صدر ہیں، وہی ہمارے امیدوار ہوں گے. میرے پاس ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کسی وجہ سے دیا ہوئے گا. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے، ٹھیک ہے، اور آج ہوتے ہیں الیکشن یا کل ہوتے ہیں، تو ہی ول لیڈ دی کیمپین. فیصلہ پرائم منسٹر شپ کے لیے کون ہوگا، مریم نواز ہوں گی، اور مریم نواز کا انہوں نے کنڈیشنل کہا بھی کہ جی ان کے اوپر کیسز ہیں. بٹ میرے اپنا میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مریم نواز کا کیس اتنا ویک ہے، اتنا تھرڈ گریڈ کیس ہے کہ ان کے خلاف جو کرپشن کا وہ ختم ہو جائے گا میرے اپنے خیال سے. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا. سو فار می آئی تھنک شی ول بی ایلیجیبل ٹو کانٹیسٹ. خواجہ صاحب، شاہد خاقان عباس صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہوں گے، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب 2023 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار. دیکھیں، میں جو شاہد نے کہا ہے، شاہد عباسی نے کہا ہے، میں اس کو انڈورس کروں گا. ایز آن ٹوڈے اس کی اسٹیٹمنٹ ویلڈ ہے.
جو زبیر نے بات کی ہے وہ فیوچر کی بات کی ہے کہ جی وہ اگر وہ بری ہوگی. سو آئی تھنک یہ دونوں سٹیٹمنٹس اپنی جگہ درست ہیں. اس نے کنڈیشن ایک پرووائزو اس نے بھی لگایا, زبیر نے بھی لگایا, لیکن شاید کی سٹیٹمنٹ میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ نہیں, بٹ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ, ٹھیک ہے, بٹ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی جماعت میں جو کامنلی نوز کے لیے دھڑے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کا اپنا دھڑا ہے, شہباز شریف صاحب کا اپنا دھڑا ہے, وہ بینگ ترجمان, اور مریم نواز شریف صاحبہ ہی از کمپلیٹلی انویئر کہ شاید خاقان عباسی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان, خاقان عباسی فارمر پرائم منسٹر ہے, ہماری پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو زبیر صاحب, ہی از بیونڈ, مچ بیونڈ, مطلب دیٹس ابو ہز پے گریڈ. زبیر صاحب جو ہے ان سے زیادہ اوتھینٹک اور مستند اور معتبر آواز ہے. سو آج کی تاریخ میں مسلم لیگ نون کے 2023 کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ شہباز شریف صاحب, بالکل شاہد نے جو کہا ہے میں آئی انڈورس. اچھا مجھے بتائیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو, لیڈس از اے اسٹرانگ ورڈ, میں اس کو شاید تھوڑا سا ہم اس کو امپرووائز کر لیتا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کو کہتے ہیں نا پنجابی نے ڈکا لانا پڑتا ہے, روکنا پڑتا ہے کچھ چیز کو. مریم نواز شریف صاحبہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ شی از اے ٹرو ریفلیکشن آف ہر فادر, لائک ایوری ڈاٹر. وہ والد کا ریفلیکشن ان کے اندر نظر آتا ہے, ایڈیولوجیکلی بھی وہ جو بات کرتی ہیں, ووٹ کو عزت دو والی سب کچھ. لیکن آپ کی جماعت کے اندر آپ کے کولیگس, بہت سے MNAs جو کہ آف دا ریکارڈ جب ہم سے بات کرتے ہیں, سم آف دیم ہو ہیو ورکڈ وتھ یو, آپ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے ان کا, وہ کہتے ہیں یار بہت ہو گئی, اس طرح نہیں ہمارا کام چل سکتا. میں ایک بات بتاؤں, میرا نواز شریف کے ساتھ 1964 کا رشتہ ہے, اور وہ بانڈ جو ہے میرے لیے اس کا ایک احترام اور تقدس ہے. مریم نواز ہماری پارٹی کا بالکل فیوچر ہے, بالکل ہماری جو نئی جنریشن جو ہے, جو ہم جو ہینڈ اوور کر رہے ہیں ایک پارٹی یا ایک سیاست اپنی جو ہے الٹیمیٹلی اسی جنریشن کو ہوگی نا, تو اس میں مریم نواز کا ایک اپنا مقام ہے, وہ انڈسپیوٹیبل ہے, کوئی ایسی بات نہیں. میں اس کنٹروورسی میں جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. میری وہ بیٹی کی طرح ہے, ٹھیک ہے, اس کی سیاست وقت کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے کہ آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بٹ بیٹیوں بھی ہو, بچے بھی ہوں, بھانجے بھتیجے میں اصلاح تو کی جاتی ہے. نہیں, ٹھیک ہو جائے گی. کوئی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے یا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے سر, مجھے کوئی, میں سمجھتا ہوں یہ ٹرانزیشن ہے, شیل کم آؤٹ ویری ویل آؤٹ آف اٹ. مریم نواز شریف صاحبہ کمز آؤٹ کسی بھی جگہ جہاں انہیں موقع ملتا ہے, اپنی پیشی کے وقت جاتی ہیں, ادھر کو بات کہتی ہیں, جو بھی وہ بات کرتی ہیں, اور ڈائریکٹلی فوج کی جو قیادت ہے, فارمر DGIS آئے ہیں, ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں نام لے لے کر. آپ کے MNAs, آپ کے MPAs, میں دوبارہ کہوں گا, وہ خلوت میں, جلوت میں, ہر جگہ کہتے ہیں یار خدا دا نا یار اسی ہم 10 سال اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے, ایک کام ساڑا خراب ہو جانا ہے. وہ یار یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آپ کے بہت قریبی دوست خواجہ صاحب allow me to say, جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے, وہ ان کیبنٹ ود یو, وہ کہتے ہیں یار یہ کام بڑا خراب ہے. میں نے خواجہ آصف صاحب کو تو ایسی باتیں کبھی کرتے نہیں دیکھا. آپ یو ہیو بین پارٹ آف اٹ. آپ نے نہیں دیکھا کیا؟ ابھی آپ اس دن بھی کہہ رہے تھے ایک جگہ پر کہ بڑی زیادتی ہوئی میاں نواز شریف کے ساتھ. دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. یو ہیو لیوڈ تھرو اٹ, ایوری تھنگ یو ہیو فیسڈ اٹ. میں نے خواجہ آصف صاحب کو یہ باتیں کرتے تھے. کہ یہ چیز جو ہے میں مجھے بڑی امید کیا ہے, مجھے یقین واثق ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا, جس دور میں مریم نے سیاست کا آغاز کیا ہے, میاں نواز شریف واز انڈر فائر. 2015-16 میں 16 میں دیکھیں سر پہلا دھرنا, اس کے بعد 16 میں پینما آ گیا. ہی واز انڈر فائر. اس کے بعد حکومت الیکشن آیا, دھاندلی ہوئی, رج کے دھاندلی ہوئی, اس کے رزلٹ جو ہے مینیپولیٹ ہوئے. پھر ایک بندہ آیا جس نے اپنے لانے والوں کو بھی, ان کے لیے بھی لائبلٹی بن گیا, اس ملک کے لیے سب سے بڑی لائبلٹی 74 سال میں بن گیا. تو وہ اس کے بعض اوقات گفتگو میں, مریم کی گفتگو میں جو ہے ان حالات کا جو ہے ریفلیکشن آپ کو نظر آتا ہے, جس کا میں نے آپ نے ذکر کیا, اور وہ ٹھیک نظر آتا ہے. اس میں ضرور نظر آنا چاہیے کوئی بھی بیٹی جو ہے اس کے باپ کے ساتھ اس طرح میرا بیٹا مجھے عدالت میں ملنے جاتا تھا, اس کے سینٹیمنٹس جو ہے میرے ورکروں سے بڑے ڈفرینٹ ہوتے تھے. اس کا باپ ہوں,
یا میں میری بیوی یا میری بچی جو ہے وہ اس کے سینٹیمنٹس ڈفرینٹ ہوں گے, تو وہ اس کا ایک سیاسی تعلق ہے کہ میاں نواز شریف اس کا قائد ہے, ساتھ اس کا والد ہے, اور ہی ہیز بین ہرٹ, گریویسلی ہرٹ آن دس تھنگ. پھر میں بریک بھی لینی ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ سب کرتے ہوئے کیا یہ تو نہیں ہو جائے گا جی کہ کہیں لال لکیر پھیر دی جائے گی کہ یار نہیں اے کب نہیں ہو سکتا؟ میں ایک بات they have crossed the red line, they have hit home, this is not acceptable. میرا خیال ہے کہ آپ مجھے اوور ایسٹیمیٹ یا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ تمام فریق جو ہے نا انہوں نے پچھلے 40 مہینے کا تکلیف دہ تو بہت ہوئے ہیں, اور بھی ٹائم ہو سکتا ہے گزارنا پڑے, لیکن آئی تھنک آل کنسرن جو پارٹس ہیں اس کے, ہماری ریاست کا جو ایک پاور سٹرکچر ہے اس کے, ان سب نے جو ہے نا وہ کچھ سیکھا ہے ان 40 مہینوں میں, یا 2018 کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس. ٹھیک, ایک بریک جی. خواجہ صاحب سے بہت کچھ پوچھنے کے لیے ہمارے پاس, ایک بریک کے بعد میں ساتھ رہی. خواجہ صاحب, ابھی آپ کے نالج میں ہے کہ ایاز صادق صاحب انگلینڈ گئے ہوئے ہیں؟ ہاں مجھے آج پتہ لگا ہے, میں ایک زوم کی میٹنگ میں تھا, وہ لندن سے بول رہے تھے. اچھا, تو کسی نے یہاں بڑی خبر ہے کہ ایاز صادق صاحب میاں نواز شریف صاحب کو کنونس کرنے گئے ہیں کہ جناب ان معاملات جڑے نے شہباز شریف صاحب دے حوالے کرو تاکہ اگے 2023 الیکشن آ رہے ہیں تاکہ وہ ذرا معاملات کو بہتر طریقے سے گائیڈ فلائیں گے یہ. لیکن اگر ایاز وہاں پہ گیا ہے, ایاز ہماری پارٹی کا ایک سینئر ممبر ہے, اسپیکر رہا ہوا ہے, اگر وہ جا کے کو اپنا ذہن جو ہے وہ جا کے میاں صاحب کو بیان بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے, اس کا حق بنتا ہے, اور میاں صاحب از آلویز اوپن ٹو اینی سجیشن. یو نو, آپ کے نزدیک آپ کی جماعت کی بہتر پلیسمنٹ 2023 کے الیکشن میں مریم نواز شریف کے ایگریشن سے ہوگی یا شہباز شریف صاحب کی ذہانت یا معاملہ فہمی سے ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ 2023 کے الیکشن میں وی آر سے بسط پہلے ہو جائے, یہ 2022 کے اوائل میں یا مڈ میں جو ہے الیکشن ہو جائے. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ آپ نے پچھلے دنوں بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ہمیں دیکھیں عام مزید جو ہے یہ جو ڈیمیج ہے یا ڈیکے جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. they will reach a stage جہاں پہ کوئی واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہوگا. بٹ خواجہ صاحب یہ بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب یہ اس کے اوپر تھوڑا سا ایک اوپینین بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو تبدیلی کا جو ٹول ہے, کیٹلسٹ آف چینج ہے, وہ سیاستدان یا سیاسی قوتیں کم ہیں, وہ کہیں اور سے ڈاف ٹیل ہوتی ہیں چیزیں اور وہ پھر اس طرح ہو جاتی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر آپ بھی اس حکومت کو نکالنے کے لیے ادھر ہی دیکھ رہے ہیں کہ یار سانو مدد نہیں؟ دیکھیں میں تو اس حق میں ہوں کہ اس حکومت کو نکالنا ہے تو اسمبلی کے اندر سے نکالا جائے. اچھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ آئینی طریقہ ہے. ٹھیک ہے, کسی غیر آئینی طریقے سے یا کسی آئین کے ماورا طریقے سے ان کو نہیں نکالنا چاہیے. اس سے ایک تو یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی, ٹھیک ہے, میرا جو نظریہ ہے یا میرے لیڈر کا جو ہے نواز شریف کا جو نظریہ ہے جس کی آپ بھی بات کر رہے تھے اس کے خلاف جاتا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ آپ اس کو مارٹر بنا دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے کولیگ ہیں, انہوں نے بھی اچھا وقت دیکھا, برا وقت بھی دیکھا. وہ کہتے ہیں جو لائے ہیں نکالنے کے لیے بھی وہی مدد کریں. نہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ میں پچھلے 3 سال سے یہ کہہ رہا ہوں اسمبلی میں, اگر آپ میری تقاریر سنیں اور میں یہ ریپیٹ بھی کرتا ہوں. تو ایکیڈیمک ہو گئے انہوں نے. میں نے ان کو کہا, میں نے شروع میں کہا تھا کہ لیٹ دیم میک مسٹیکس. جب آپ کا جو حریف جو ہے غلطی کرتا ہو تو اس کو ٹوکتے نہیں ہیں, اس کو آپ غلطی کرنے دیتے ہیں. اچھا, تو میں نے کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں آپ نے کشتیاں کبھی دیکھی ہیں کہ نہیں, ہمارے بچپن میں کشتیاں بڑی ہوتی تھیں تو اس میں کہ پلوان اپنے پار نہ ڈگ پہنتا ہے, یہ اپنے بوجھ سے. یہ آپ کے دوست آصف زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ اپنے بھار سے خود گریں. یہ زرداری صاحب بڑے معاملہ فہم سیاستدان ہیں. شکر ہے تسی کاریگر نہیں کیا. میں کاریگر بھی کہہ دینا گا. کاریگر کا مطلب ہے کرافٹی انگریزی میں. میں نے اس دن ٹرانسلیشن سے ذرا تھوڑا سا اجتناب کیا تھا. از اے ویری کرافٹی ماسٹر پالیٹیشین. ماسٹر جو ہے وہ تو اوور اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی.
اچھا مطلب اتنا کریڈٹ آپ زرداری صاحب کو نہیں دینا چاہ رہے. کرافٹی میرا خیال ہے کہ معاملہ فہم کا لفظ بھی میں نے صحیح استعمال کیا اور کرافٹی یا کاریگر کا لفظ صحیح. وہ پنجاب میں آپ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھے این 133 پہ 5000 سے ہم 32000 پہ چلے گئے اور اسی تے پھٹیاں باندھ دینی ہیں. اکھاڑا بھی ادھر ہے اور سب کچھ ادھر ہے, سب وہ بھی اتریں گے, ہم بھی اتریں گے. اللہ مالک ہے, دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے عزتیں شرمیں رکھے, جو ہے ہمیں پوری امید ہے. لیکن ایک بات میں ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں, میں پلیز, آپ نے اچھا کیا یہ بات چھیڑی ہے. میری ذاتی رائے ہے, بالکل پیورلی پرسنل اوپینین, کہ پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو جو ہے نا مختلف صوبوں میں سیٹیں ضرور ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کا ایک فیڈرل سٹرکچر جو ہے برقرار رہنا, یا ایک فیڈرل وفاقی تشخص جو ہے برقرار رہنا, جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے. یہ فواد چودھری صاحب پھر بات کرتے ہیں, وہ ٹھیک کہتے ہیں پھر. تو نہیں, ہم تو پرانا کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ چیز جو ہے سعد رفیق نے, برادرم نے, عزیزم نے یہ چیز پرپوز بھی کی تھی کہ یہ چیز جو ہے بلکہ بائی ارینجمنٹ بھی کر لینی چاہیے, تاکہ جو ہے وفاق کو یا فیڈریشن کو جو ہے مضبوط کیا جا سکے. کہ پی ایم ایل این کی کچھ 4-5 سیٹیں جو ہیں وہ بلوچستان سے نہیں ہوئے گا سر پھر. نہیں, اس لیے تو میں نے کہا ہے کہ یہ بات ہوئی تھی, لیکن وہ بات جو ہے آگے چلی نہیں ہے, کوئی مقابلی بات ہوگی. یہ دیکھیں میاں نواز شریف کی وزاداری جو ہے نا وہ فنومنل ہے, فنومنل ہے اس کی. میں نے خود کئی دفعہ ان کو حکومت کے دوران, پچھلی حکومت کے دوران کہا کہ جی ہمیں سندھ میں جانے دیں. انہوں نے کہا نہیں زرداری صاحب یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں, آپ نہ جائیں. ہم نے کہا جی جا کے ہم جلسے کرتے ہیں, کو لوگوں کی ترنے منتیں کرنے ہیں یار, اسی بھی ووٹ دے دیتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بجلی دی ہے, تھر کو ہم نے چلایا ہے, سارا کچھ کیا ہے, کراچی میں امن دیا ہے, دہشت گردی ختم کی ہے. انہوں نے روکا ہمیں. انہوں نے کہا نہیں زرداری صاحب یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کچھ, میں اس کو فیڈریشن کو رکھنا چاہتا ہوں ایز اٹ از, جو ہے اسٹیٹس کو اس کا برقرار رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت فریجائل ہے یہ سارا سسٹم جو ہے, یہ ذرا اس کو تھوڑا سا ہلایا گیا تو یہ تھوڑا بہت شکست و ریخت نہ ہو جائے اس کی, جو ہے یہ میاں نواز شریف کی سوچ تھی. اور اسی سوچ میں انہوں نے ہمیں فرنٹیئر میں بھی کوئی اتنا زیادہ نہ, انہوں نے کہا کہ ساری حکومتیں جو ہے نا اپنا اپنا کام کریں. یہ علیحدہ بات ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ بعد میں جب ہمارے اوپر وقت آیا تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے اپنا جو بدو کی طرح خنجر لے کے آگے اپنا پاؤنڈ آف فلیش جو ہے لینے کے لیے جب اونٹ گرا تو سب اپنی اپنا اپنا لے کے. خواجہ صاحب آئی ہیو فیو مور کوسچنس, میرے ذہن میں اور سوالات ہیں. ایک بریک لیتے جی, خواجہ صاحب سے ہمارے پاس فائنلی پوچھنے کے لیے کچھ سوالات ابھی بھی باقی ہیں. آج خواجہ صاحب بڑے فارم میں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. وقت بالکل مختصر ہے. خواجہ صاحب اگین اے ٹف کوسچن فار یو. میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں 2022 میں, خود ہی یار والنٹریلی آ جائیں گے ایسے ہی؟ علاج تو ان کا ہوا نہیں. میرا علاج کا کوئی سلسلہ ان کا بن رہا ہے, مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے بن رہا ہے. نہیں, میرا کچھ ان کی جو ایک کمپلیکیٹڈ سا ہارٹ سرجری ہے. اچھا, تو بہرحال وہ ایک پرسنل معاملہ تھا ان کے, میں آئی ول ناٹ ڈسکس دیٹ. لیکن مجھے یہ ایک بات, میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پچھلے 60, 70, 80 سال میں دنیا میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ, بہت سارے پاپولر لیڈرز نے جو ہے جلاوت نہیں گزاری. میں نام ہی لوں گا, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. لیٹن امریکہ میں بھی, ہمارے ریجن میں بھی, اور بھی بہت سی جگہ پہ. تو جلاوطنی کوئی بندہ جو ہے وہ مرضی سے یا اپنی خواہش سے نہیں, اپنے وطن سے دور, اپنی مٹی سے دور جو ہے نہیں گزارتا. لیکن جس سرزمین کے اوپر آپ کو انصاف کی توقع نہ ہو, آپ کو پتہ ہو کہ وہاں پہ ایک ایسا شخص حکمران ہے جو ووڈ لائک ٹو, میرے خون کا پیاسا ہوا ہے, جو تمام نارمز جو ہیں, چاہے لیگل چھوڑیں, عدلیہ بھی چھوڑیں, ہمارے یہاں پہ سوسائٹی کی ہمارے جو قدریں ہیں وہ کیا الاؤ کرتی ہیں کہ کسی بیٹی کو بھی وکٹمائز کیا جائے, ارسپیکٹ آف دا فیکٹ کہ بیٹی کا کیا رول ہے کیا نہیں ہے. بیٹیوں کو تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں تیرا میرا معاملہ ہے, اسی آپس سے ڈیل کر لی.
بیٹیوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے, فیملی کو وکٹمائز کیا جاتا ہے, خواتین کو وکٹمائز کیا. کوئی کہے گا کہ یہ آپ پارٹنرشپ ڈیڈ میں ان کے نام ڈال دیتے ہیں تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. نہیں, جو وزادار لوگ ہوتے ہیں, وزادار خاندان ہوتے ہیں, وزادار سوسائٹی جو ہوتی ہے جس کے کوئی نارمز ہوتے ہیں, وہ ایسی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, عدالتیں بلاتی ہیں, وہ مفرور ہیں ایز وی اسپیک. میاں نواز سے پوچھا جاتا ہے اور وہ خود ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتے ہیں, 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں بھی تمہارے اثاثے ہماری آمدن سے زیادہ ہیں. بھئی زیادہ ہیں تو تمہیں کیا. مجھے ایک بات بتائیں, ایک شخص جو کہ اصول کی بات کر رہا ہے جی کہ جی ووٹ کو عزت دو سب کچھ, جب یہاں یہ مالی معاملات کی بات آئے, میرے جیسا یا کوئی بھی عام پاکستانی وہ کہے گا یار یہ جواب تو نہیں مجھے بنتا. کہ میں آپ کو یہ بتا دوں, میں نے نہیں سنا اس لیے میں کمنٹ نہیں کروں گا, پلیز پارڈن می فار دیٹ. یہ میں آپ سے سن رہا ہوں, میں نے بالکل آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, اٹس آن ریکارڈ میں ہوگا, لیکن میں نے نہیں سنا, اس لیے پلیز پارڈن می فار ناٹ کمنٹنگ آن اٹ. میں ان کو سن 1964 سے جانتا ہوں, کھاتا پیتا آدمی تھا اس وقت, ٹھیک ہے, آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ. پھر میں یو اے میں بینکر تھا جب ان کی وہ گلف اسٹیل مل تھی, میرے بینک کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی, آئی واز ان بی سی آئی. تو آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ. میں گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ ہی واز اے ویلدی مین اور ویلدی فیملی وے بیک ان دی 60s آلسو. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں پہ جو قوانین جو ہے نا, یہ ایسٹ والے جو ہیں, یہ ایسے اپلائی کیے جاتے ہیں, معاف کریں میں جو ہے کہ ایک طرف جو ہے پرائم منسٹر کا جو ہے وہ اس کا ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں اپنے اس میں بھی کہ جی وہ کیس بڑا اچھا تھا اس لیے میں نے اس کے ان کے حق میں فیصلہ کیا. لیکن میاں نواز شریف کو جو ہے وہ انصاف کے وہ سٹینڈرڈز نہیں ملے جو عمران خان کو اویلیبل رہے پچھلے 3-4 سال میں. نہیں وہ کہتے نہیں 3-4 مہینے عدالت میں کیس رہا, پوچھتے رہے, کبھی قطری خط آ رہا ہے, کبھی کیا آ رہا ہے, میری بات سنیں, کوئی ایک چارجر ڈاکیومنٹ نہیں دیتا. پلیز یہ چیزیں اوور اینڈ اوور اگین میں نے بھی 6 مہینے نیب کی قید میں بھگتا ہوں, میرے خلاف بھی انویسٹیگیشنیں ہیں اس وقت. آپ کا بیل آرڈر میں نے پڑھا ہے خود, جب عدالت نے نیب کی لتے لیے بھی آپ سے خود کمپائل نہیں کچھ ہوتا. یہ چیزیں جو ہے نا, میں اپنی ذات کو انڈر ڈسکشن نہیں لانا چاہتا کتھی طور پر. میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں. آئی ایکسیپٹ دیز تھنگز ان اسٹرائٹ, یو نو, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آئی ہیو ٹو ڈیفینڈ نواز شریف, یو نو, میں اس کے ورکر کی حیثیت سے نہیں ڈیفینڈ کروں گا تو یو نو میں اپنے آپ کو میری ناکامی ہوگی نا. آپ دیکھیں کہ ایک ملک میں ایک شخص کو جب ٹارگٹ کرنا ہے, اس کے لیے قوانین جو ہیں وہ ان کی اپلیکیشن فرق ہو گئی, ان کے لیے عدالتی کارروائیاں فرق ہو گئیں, ان کے لیے عدالتی پروسیجر جو ہے فرق ہو گئے. تو ایک دوسرے بندے کو کیونکہ لانا تھا, اس کے لیے جو ہے ساری چیزیں مختلف ہو گئیں. ان کے گھروں کا بھی جو ہے وہ پرمیشن مل گئی کہ جی آپ 15 لاکھ یا 20 لاکھ روپے جمع کرو, آپ کا گھر ریگولرائز کر دیا گیا. پھر ان کے لیے خود جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں میاں ثاقب نثار صاحب. میں ان کا آپ نے بتایا آپ کا تعلق ہے ان سے. جی بالکل ایبسولوٹلی, میں ڈینائی نہیں کرتا, میں اس کو مخصوص تعلق کا لحاظ بھی ہے, تعلق کا لحاظ کرنا چاہیے, چاہے جون حالات جیسے مرضی خراب ہو جائیں. تعلق کا لحاظ جو ہے, آنکھوں کی جو حیا ہے نا, کوشش کرنی چاہیے نہ جائے. اس میاں نواز شریف کے لیے نیا جورسپروڈنس انوینٹ کیا گیا, وہ کیوں نہ کہے ایسی باتیں جو ہے. ہی از اے ہیومن بینگ. اس کے لیے نیا جورسپروڈنس جو ہے اس کو انوینٹ کیا گیا کیونکہ اس کو ڈمپ کرنا جو ہے وہ مقصود تھا اور اس بندے کو لانا تھا. تو میں تو پھر یہی کہوں گا اور چوپو. آپ بتائیں مجھے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, چاہے وہ ایف آئی اے کر رہا ہے یا نیب کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے, اس میں بہت سے لوگ جو ہے اس وقت حکومت کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں اس نیٹ میں آتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جیلوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں گے میاں نواز شریف کو یہ فیسلٹی ملی, ہمیں کیوں نہ ملی. میاں نواز شریف بالکل میاں نواز شریف یہ کہہ سکتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا اس بار کے اوپر یا اس سٹینڈرڈ کے اوپر جو ہے سب جو میری برادری جو ہے سیاستدان کی برادری سب کو کیوں نہیں کرتے, بیوروکریسی کو کیوں نہیں کرتے. سر آپ محترم ہے, لیکن یہ آرگومنٹ تو وہی ہے جو ان پرنسپل آپ کا پہلے دن سے آپ اس کو یو کیری اٹ along کہ بھی پینما آیا, نواز شریف کو صرف کیوں یا ان کی فیملی کیوں کر رہے ہو, باقی تجھے چھڑ دیتے, فلانے سے بھی پوچھو فلانے سے بھی پوچھو. سر بات سنیں, ایک بندہ یو ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. ایک بندہ ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم بنا, آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھا, میں نے بحیثیت پاکستانی وہ کلپ دیکھا, مجھے اس پہ اعتراض ہے, آپ نے وہ نہیں دیکھا, فیئر انف.
बट जब सवाल पूछा फिर भी जाएगा, आपका जवाब दिया, मैंने फिर भी जवाब दिया सर मैं जब सवाल पूछा जाएगा, जो बंदा इस मुल्क का शहरी है वो कहेगा भाई बात आप इनकलाब की कर रहे हैं, वोट को इज्जत दो की कर रहे हैं, कानून की हुक्मरानी कर रहे हैं, खुद तुसी फायदा लेके बाहर जा रहे हो, एक आम आदमी से खजल हो रहे हैं। वॉन पैरॉन जो है ना, वो 17 साल के बाद जो है अपने मुल्क को वापस अर्जेंटीना में गया था, 17 साल बाद गया, 40 लाख आदमी उसका इस्तकबाल लें, तो वो इसी तरह ही गया था। किसी मेरा मतलब है कि ही वॉज अलाउड टू लीव, कि भाई तुम जाके स्पेन में बैठे रहो, इस तरह और भी हैं सर लोग हैं। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता उसमें, लेकिन तो इलाज कराने गए, मेरी बात ठीक है, बिल्कुल इलाज कराने गए, मैं उसकी भी जलावतन तो फिर भी रही है एक जमाने में, खुद साख्ता जलावत, चले गए बाहर, ठीक है बाहर है, सब पहले भी जलावतन रहे हैं, जो भेजा गया वो तो भेजा गया, बिल्कुल ठीक है, वो फाइन चले भेजा गया, एक फौजी हुकूमत आई। ये देखें, आप इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा करें कि एक इंडिविजुअल, चाहे वो नवाज शरीफ है या मैं हूँ या आप हैं, ये एक मैन इन द स्ट्रीट है, उसको ये एतमाद हो कि मैं इस कानून के सामने सरेंडर करता हूँ और मुझे कानून जो है वो बिल्कुल उसी तरह जांचेगा जिस तरह एक फ़लाँ आदमी को कर रहा है, फ़लाँ आदमी कर रहा है। जब आपका ये अनइवन ट्रीटमेंट होगा तो आपका ख्याल है कि लोग वापस आएंगे? ठीक, आपको लगता है क्योंकि अनइवन ट्रीटमेंट है, उनको इंसाफ की तवक्को नहीं, इसलिए वो वापस नहीं आएंगे। पर ये मैं अगर मुझसे मियाँ साहब पूछें तो मैं उनको कहूँगा कि बिल्कुल उस वक्त तक जब तक इस मुल्क में जो इंसाफ जो है सबको एक जैसा ना ट्रीट करे, आप वापस ना आए। चलें, ये आपका मौक़िफ़ है। बहरहाल ख्वाजा साहब, आपने दिल खोल कर बहुत सी बातें की और मैंने भी कोशिश की, जो सवालात मेरे जहन में थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कुछ लोग सवालात पूछना चाह रहे थे, वो आपके सामने रखूँ। स्टिल बहुत सी चीज़ें हैं जो कि रह गई, लेकिन किसी और नसीहत में। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम देखा जी, आज का फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।